بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 5 سورہ الشعراء آیت نمبر 4۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس کا فیض ہم سب کو اپنی دنیا، قبر اور آخرت میں عطا فرمائے۔ آج کی جو آیت ہے اس کا سابقہ آیت کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی اور تشفی عطا فرمائی تھی کہ آپ اتنا صدمہ نہ اٹھائیں، آپ کیوں اپنی جان کو ہلکان کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آج اس کی وجہ بتائی ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ آج کی آیت میں آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں اس کا ریزن بیان فرمایا ہے۔ وہ حکیم ذات جو دانائیاں تقسیم کرتی ہے، جب خود قرآن حکیم میں اللہ جب خطاب فرماتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے پیارے محبوب، ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل، اتاریں، علیہم، ان پر، من السماء، آسمان سے، آیتن، کوئی نشانی، فظلت، پس ہو جائیں، اعناقہم، ان کی گردنیں، لہا، اس نشانی کے آگے، خاضعین، جھکی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارا منشا ہوتا اور ہم چاہتے تو پھر آسمان سے کوئی ایسی چیز نازل کرتے کہ جس کے ڈر اور خوف سے، جس کو دیکھ کر یہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہتا ایمان قبول کیے بغیر۔ یہ ایمان قبول، سارے کے سارے لوگ ایمان قبول کرتے، لیکن اس میں جبر کا پہلو شامل ہو جاتا۔ ہم نے انہیں ان کے ارادے اور ان کے اختیار میں آزاد کر دیا۔ ان کے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے جس راستے پہ چلیں گے اس راستے کے انجام تک خود پہنچ جائیں گے۔ سیدھا راستہ ہوگا جنت پہ پہنچ جائیں گے، الٹا راستہ اختیار کریں گے سیدھے آگ میں جائیں گے۔ اب دیکھیں، میں قرآن حکیم کی اور دوسری صورتوں سے بھی کچھ آیتیں پڑھوں گا۔ آپ یہ اللہ کی حکمت، اس نے جو انسانوں کو پیدا فرمایا اور پھر انسانوں کا گلہ شکوہ انہی کی ذات پہ چھوڑ دیا۔ کوئی انسان اللہ سے گلہ نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اس ذات دانا کو دیکھیں، اس ذات والا شان کو دیکھیں، خدا کو۔ یہ بات بھی ازل سے ہمارا یقین ہے کہ پوری دنیا میں جس جس انسان نے آنا تھا اللہ کے علم میں تھا۔ جس نے بھی برے کام کرنے تھے اس کے برے افعال اللہ کے علم میں تھے، جس جس نے نیکیاں کرنی تھی ان کی نیکیاں بھی اللہ کے علم میں تھی۔ لیکن اللہ نے اپنی جتنی بھی حاکمیت ہے اس کے تسلط کے باوجود، حکمرانی کے باوجود، جب بندہ ناکام ہوتا ہے تو گلہ بھی وہ اپنے آپ سے کرتا ہے کہ ناکام میں خود ہوا ہوں، اس لیے کہ میں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے۔ اللہ نے سب کچھ ہونے کے باوجود کن سے ساری دنیا بنائی، جو چاہے بنا دے، لیکن اس نے پھر بھی انسان کے ذہن میں ایک بات چھوڑ دی کہ اے انسانوں، چاہو تو ایمان قبول کرو، چاہو تو نہ کرو، چاہو تو نیک کام کرو، چاہو تو نہ کرو، تمہیں ہم نے تمہارے ارادے اور تمہارے اختیار میں آزاد کر دیے۔ ایک طرف اللہ کے علم میں ہے اور دوسری طرف انسان کو اس کے ارادے اور اختیار میں آزاد بھی کر دی ہے۔ صرف معبود برحق یہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ نے انسانوں کو ایسے انداز میں پیدا فرمایا۔ اچھا، قرآن حکیم کے اندر دوسرے مقام پہ سورہ فصلت آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا، پس جو کرے گا نیک کام، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن اساء، اور جو برا کام کرے گا
فعلیہا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. جو نیک کام کرے گا تو نیکی کا اس کو پورا پورا اختیار اللہ کی طرف سے دے دیا گیا ہے. وہ اپنے ارادے میں آزاد ہے، وہ اپنے اختیار میں آزاد ہے، وہ کرے. نیکی کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، برائی کرے گا تو اپنے لیے کرے گا. سورہ کہف آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ پس جو چاہے ایمان لے آئے، جو بندہ چاہے ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اور جو چاہے وہ کفر اختیار کر لے، انکار کر دے، کفر کر لے. اب یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کھلا راستہ دے دیا، انسان کو میدان دے دیا اور یہاں پہ راستے بھی دے دیے، اچھے برے کی تمیز بھی دے دی، قرآن بھی دے دیا، کہا کہ اب تمہارے اختیار میں ہے، اچھا کرو تو اچھا ہوگا، برا کرو تو برا ہوگا. سورہ رعد آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کے حالات کو یہاں تک کہ وہ خود ہی بدلیں اپنے حالات جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. یعنی انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا. اچھا پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ الشمس آیت نمبر 9 اور 10 قد افلح من زکاہا کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا. پھر فرمایا وقد خاب من دساہا اور وہ ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا. یعنی نفس کو پاک نہیں کیا بلکہ نفس کو ناپاک کر دیا، نفس کو میلا کر لیا، نفس کے ساتھ برائی کی، نفس کے کہنے پہ چلا اور اللہ کے کہنے پہ نہ چلا تو اس نے اس کو خراب کر دیا، پامال کر دیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں میرا کام تھا ان کو بنانا، آپ کا کام تھا ان کو سنانا. وما علینا الا البلاغ آپ کہہ دیں کہ ہم پر صرف یہی ہے کہ پہنچانا بس، کہ آگے انسانوں کی اپنی منزلیں ان کے ہاتھوں میں ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے کسی شخص نے پوچھا کہ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اسے پہلے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھائی. کہا کہ اپنا ایک ہاتھ اٹھا لو، اس نے اٹھایا. کہا اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا لو، اس نے اٹھایا. کہا کہ اپنی دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو، اس نے کہا یہ میں نہیں اٹھا سکتا. اسے کہا کہ اللہ نے زیادہ تر اختیار تیرے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، ایک یعنی کہ 4 میں سے ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا ہے، 3 حصے اللہ نے اختیار تجھے عطا فرما دیے. اتنا اختیار ہے تیرے پاس، تو خود اپنے لیے جنت بنا سکتا ہے. اتنا اختیار ہے تیرے پاس، تو اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر میں جہنم لکھ سکتا ہے. اب آج کے درس میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اگر میں یہاں پر سیاق کی ایک حدیث کوٹ کر دوں اور بات ختم کر لوں تو بڑی دلچسپی کے ساتھ ہمارا عنوان جو ہے مکمل ہو جائے گا. انسان سوچے بس میں نے نیک کام کر لیا ہے اب میں کامیاب ہوں، نہیں. ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ اپنی زندگی میں نیک کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ برے کام کرنے لگتا ہے اور انہی کاموں میں اس کی موت ہو جاتی ہے. پھر فرمایا دوسرا پہلو یہ بندہ برے کام کرتا رہتا ہے، پھر اس کی تقدیر غالب آتی ہے اور بندہ اچھے کام کرنے لگتا ہے، رب انہی حسین کاموں میں اسے موت عطا فرما دیتا. ان ساری گفتگو کو ملا کر ہم اگر اس کا نتیجہ نکالنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ پہلی بات، ہمارے پاس جو اختیار ہے اسے ہم نے اچھا استعمال کرنا ہے. جو ہم کر سکتے ہیں کیا کریں؟ اچھا کریں، لیکن اچھا کرنے کے بعد بیٹھ نہ جائیں، اچھا کرنے کے بعد تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں مولا کائنات یہ چھوٹا سا عمل، یہ ٹوٹا پھوٹا عمل میں نے کیا، میری اتنی ہمت تھی، اسے قبول کرنا تیری ذات کا، یا اللہ سے قبول فرما لیں. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا آخری وقت اپنے فضل کے غلبے سے اچھا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.